اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان، وکتبی کتابوں پر ایمان، ورسولی رسولوں پر ایمان. اللہ فرماتا ہے کہ ان چیزوں پر میرا حبیب ان کو کہہ دے ایمان لے کے آئے. کائنات کا نبی، سارے نبیوں کا سردار، بھلا ان کو ایمانیات سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں چہرے پر کوئی سفر کے آثار نہیں لگ رہے تھے. ایک انسانی شکل میں ایک انسان آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ لیے. یا رسول اللہ مل ایمان، اللہ کے نبی بتاؤ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. نماز کا قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. یہ کہتے ہوئے مسکرا کے چلے گئے. اللہ اکبر. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان اٹھ کے چلے گئے، وہ شخص اٹھ کے چلے گئے. صحابہ کہنے لگے ہمیں مدینے کا نہ لگا، ہمیں مکے کا نہ لگا، ہمیں طائف کا نہ لگا، بدر و حنین کا نہ لگا، ہمیں نہ پتہ یہ کہاں سے آیا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ کون تھا؟ اور جبرائیل علیہ السلام تھا جو تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آیا تھا. اتنی ضروری چیز ہے کہ جبرائیل کو اترنا پڑا. ٹک ٹاک کر میرے عزیزوں موج مستیاں مارتا ہے. اول تو میرے عزیزوں جسے اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں، اسلام کے قاعدے قانون کا پتہ کوئی نہیں، سر سے اس کے دوپٹہ غائب ہے، کھلا گلا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کر رکھی ہے، وہ تیرے میرے سے پوچھتی ہے ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، تورات کس پر نازل ہوئی، وہ ہمارے سے پوچھتی ہے آسمانی کتابیں کتنے ہیں. فیصل آباد والوں، فیصل آباد کی جگت مشہور ہے، اللہ کرے ختم نبوت کا چوکیدار بھی ایسے مشہور ہو جائے. السلام علیکم. مولانا عبد الحنان صدیقی کے نیو بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. فیصل آباد کے شعر بڑے مشہور ہیں، فیصل آباد کے لطیفے بڑے مشہور ہیں. اللہ کرے فیصل آباد میں غلام صحابہ بھی اتنا اعلیٰ کردار والا بن جائے. رب اکبر کی قسم تو بچے بچی کو آنا چاہیے، مرد عورت کو آنا چاہیے، بڑے بچے کو آنا چاہیے کہ دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا. کسی شاعر نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ اکبر. میرے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قاری صاحب نے کسی کو پیسے دے دیے، ساتھ ہی پرچہ دے دیا، ادھر نو جائیں، ادھر نو موڑ مڑ ہوگا، ادھر نو چلا جائی، پھر فیصلہ باد عزیز ہوٹل سے پہلے چلا جائی، اے گلی موڑ کے فلانا کا متھو کر کے آئی. اب یہ بندہ رستے تو پورے چلتا رہا، سارے ہمارے رستے چلتا رہا، موٹر سائیکل کو بھی بچاتا رہا، خود بچتا رہا، لیکن ٹکانے پر جب پہنچا تو کام ہی بھول گیا. کس لیے آیا؟ اوہ میرے تو یاد ہی کوئی نہیں کس لیے آیا. کہ جا واپس پرت کے جا کے پھر پوچھ کیا کس لیے آیا. اور میں میرا بندہ میرے بھی سے پوچھ کے گیا تھا کہ دنیا کے اندر جا کے میں کیا کروں گا، دنیا کے اندر جا کے میں کس کی توحید کے پھلیرے بلند کروں گا، کس کی الوہیت بیان کروں گا، کس کی توحید بیان کروں گا. جب دنیا کے اندر آیا کہنے لگے کس لیے آیا؟ کہنا پتہ نہیں میں کس لیے آیا. کس لیے آیا؟ کہ پیسہ کمانے کے لیے آیا. کس کی طرف سے آیا؟ پتہ نہیں کس کی طرف سے آیا. کون بن کے آیا؟ مجھے نہیں پتا کون بن کے آیا. اللہ فرماتے پھر ٹھیک ہے جب واپس آئے گا قاری وزیر کہے گا تیرے کڑے کم پہ جیسی حرام دے تو پیسے بھی میرے ضائع کیتے نے، خرچہ بھی ضائع کیتا، وقت بھی ضائع کیتا، اور کم کوئی نہیں کر کے آیا. پھر مار بھی پڑے گی، کان بھی پکڑائے جائیں گے، پیروں پہ ڈنڈے بھی مارے جائیں گے، کان پکڑ کے کھینچے جائیں گے، اوپر تھپڑ بھی مارے جائیں گے. آج میرے عزیزوں آپ کا میرا یہی حال ہے. دنیا میں آئے تھے الستو بربکم کی پینگے ڈال کے آئے تھے. اللہ نے آپ اللہ جل شانہ نے آپ سے ہمارے سے وعدہ لیا تھا دنیا میں جاؤ گے کیا کرو گے؟ کہ تیری توحید کا پردار کریں گے، تیری توحید کے ڈنکے بجائیں گے، سولی چڑھیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے، آگ پہ لٹائے جائیں گے تب بھی تیری توحید کے پھلیرے بلند کریں گے، مکھن پروٹھے کھائیں گے تب بھی تیری توحید کا نغمہ سنائیں گے. جنگیرے والوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ دنیا کے اندر آنے کے بعد یہ سبق کس کو یاد رہا، یہ کس کو سبق بھولا؟ میں نے پوچھا تسی کون ہو؟ کہندا سی کمبو ہنیا. تو کون ہے؟ سی رائی ہنیا. تو کون ہے؟ سی پٹھان ہنیا. تو کون ہے؟ سی عوان ہنیا. تو کون ہے؟ سی سید ہنیا. تو کون ہم قریشی ہوتے ہیں؟ تو کون ہم ایسی ہم ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتے میں نے تو تمہارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین. 70 سال کی زندگی گزر گئی تو نے کمبو عوان تو بتایا، کبھی اپنے آپ کو تو نے مسلمان ہی نہیں بتایا.
پھر میں نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے میرا بندہ دنیا میں جا کے تو نے میرا تعارف کرانا تو اپنا ہی تعارف کرانے لگ گیا۔ میں نے کہا تھا بندے جگر تجھے دوں گا، پتا تجھے دوں گا، اللہ اکبر، گردہ تجھے دوں گا، ہاتھ کی انگلیاں پیر تجھے دوں گا، یہ چمڑی ماس تجھے دوں گا، سارا لے لے سارا لے لے، لیکن اس میں ایک قیمتی چیز ہے، ایک نایاب حصہ ہے، وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ اے بندے وہ پیشانی کی 3 انگل کی چوڑائی ہے، یہ کسی کو نہ دینا۔ دنیا کے اندر آیا میرے محترم بزرگوں، کسی نے پتا مانگا اسے پتا دے دیا، کسی نے گردہ ڈونیٹ کر دیا، کسی نے جگر مانگا جگر دے دیا، کسی نے خون مانگا خون دے دیا، کسی نے میرے عزیز و دل مانگا دل یار کو دے دیا۔ اللہ فرماتے ساری باتیں چلیں گی، ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، تیرے سجدے کی بھی مجھے ضرورت کوئی نہیں۔ جب باری تیری پیشانی کی آئی، باری تیرے سجدے کی آئی، جب یہ تیری 3 انگل کی پیشانی اپنے علاوہ میں نے کسی غیر کے آگے جھکی دیکھی تو تیرا میرا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ اے بندے تلوار سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا، تیر سے تیرے سامنے نہیں آؤں گا، بلڈوزر لے کر تیری عمارت نہیں گراؤں گا، ایٹم بم لے کے نہیں تیرے پام میں آؤں گا۔ اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تو مجھے سجدہ کرنا چھوڑ دے گا پھر تیرے کاروبار کا بیڑا غرق میں کروں گا، تیری صحت میں تیری زندگی سے چھین لوں گا، تیرے چہرے سے میں رونق چھین لوں گا، افسردگی تیری مل کے کر دوں گا، پریشانیاں تیرے گھر کی جاگیر بنا دوں گا، ہم تیرے دروازے پہ ہر وقت بیٹھے رہیں گے، اللہ کی فرما برداری میں تیرے سے چھین لوں گا، بیوی زبان دراز دوں گا، بیوی کی تابعداری میں تیرے سے چھین لوں گا۔ یا اللہ توبہ کیسے مل سکتی ہے؟ معافی کیسے مل سکتی ہے؟ توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ صبح سویرے کھیتوں میں جاتا ہے، صبح سویرے باغیچے میں جاتا ہے، کبھی چمیلی کے پھول کو دیکھتا ہے، کبھی گلاب کے پھول کو دیکھتا ہے، کتنے مسکراتے کھلے کھلے خوشبودار نظر آتے ہیں۔ کیا گلاب کا پھول کھلے گا؟ کیا گلاب کے پھول کی خوشبو ہوگی؟ اگر تم مجھے سجدہ کر کے میرے تابع چلے گا تو میرے تیری زندگی کو گلاب کے پھولوں سے زیادہ مہکا کے رکھ دوں گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے میرے بھائی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اگر میرے ذکر سے منہ موڑے گا پھر تیری میری یاری کی پینگیں ہی ختم ہو جائیں گی، تیری راہ ہو تو میری راہ ہو، تو مجھے تلاش کرے گا میں نہیں آؤں گا، ہوں تو تیری شارک سے زیادہ قریب، ہر چیز کی تیری رہکی کروں گا لیکن تیرے بلاوے پر نہیں آؤں گا۔ اولاد کے لیے مجھے بلائے گا میں کوئی نہیں آؤں، بیماری میں صحت کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا، دشواری میں بلائے گا میں نہیں آؤں گا، بچوں کے رشتے کے لیے بلائے گا میں نہیں آؤں گا۔ یا اللہ کیسے آئے گا؟ فرمایا تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ، اللہ اکبر، تیری میری صلح کا ایک ہی راستہ، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ نہ میں نے مال دیکھنا نہ میں نے لباس دیکھنا، اگر میں مال اور لباس دیکھتا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہم سے کبھی لال کعبے کی چھت کے اوپر نہ کھڑا ہوتا۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، 20 لاکھ کے جانور پر چھریاں پھیرتے ہو، نہ مجھے اس کی جھانجروں کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کے خوبصورت پٹے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس کے کھال کی، نہ مجھے ایک بوٹی کی ضرورت ہے۔ جب تو چھری پھیرتے کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، میں اس وقت جھانک کے دیکھتا ہوں تو اللہ اکبر پیسے کا پجاری بن کے کر رہا ہے یا میری عبادت سمجھ کر رہا ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، کوئی چیز نہیں پہنچتی میرے ہاں، تو تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے، تیری نیتوں کا فطور پہنچتا ہے، اچھی نیت ہے میرے دربار میں، بری نیت ہے میرے دربار میں پہنچتی ہے میرے عزیزو۔ اسی لیے اللہ اکبر، انما الاعمال بالنیات، ہر چیز کا دار و مدار اللہ نے نیتوں کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اندر دیکھ لیا ہے کیا معاملہ، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ، قربانی بھی، اللہ ساری کی ساری تیرے لیے ہے۔ اللہ کی قسم یہ دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں، یہ صرف بریلویوں کا عقیدہ نہیں، یہ سلفی سیفیوں کا عقیدہ نہیں، یہ اہل حدیثوں کا عقیدہ نہیں۔ جس نے حضور کو خاتم النبیین مانا اسے اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا کہ خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں وہ یہ نہیں، وہ اپنی خدائی میں یکتا یا اپنی مصطفیٰ میں یکتا، یہ ساری کائنات کا رب العالمین، وہ قیامت تک آنے والی انسانیت کا رحمت للعالمین ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ چیلنج اللہ کی قسم، ہر وقت میں فکر کا اس پارے کا، اس آیت کا ترجمہ کھول کے دیکھ لو،
اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خبردار میرے علاوہ کسی کو نہ پوجنا، الہ کسی کو نہ ماننا، مشکل کشا کسی کو نہ ماننا، حاجت روا کسی کو نہ ماننا، بیٹا بیٹی دینے والا میرے علاوہ کسی کو نہ ماننا۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا میرے عزیز و حجرے مبارک میں بیٹھی ہوئی ہے، سونا سا بچہ عمر کا کچا اما عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹا کر اندر آیا۔ اما عائشہ نبی کی گھر میں رہنے والی، نبی کی پیاری بیوی کے پاس اولاد کوئی نہیں، بھائی عائشہ نے بچے کو پھدکتا اچھلتا مہکتا ہنستا دیکھا، اما جان کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں، بھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ دیکھو نا میری طرف۔ رحمت عالم نے دیکھا، اما نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ کملی والے زیادہ نہیں مانگتی، ایک ایسا میری جھولی میں بھی آ جائے۔ رحمت عالم کی اکھیوں مبارک میں آنسو آ گئے، آپ نے اپنے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا عائشہ میرے سے نہ مانگ، میرے خدا سے مانگ، یہاں میرا بس نہیں چلتا، میرے خدا کا بس چلتا ہے۔ اور ایک طرف فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، خزانے سارے اللہ کے، لیکن اللہ نے سارے خزانوں کو میرے ہاتھوں سے بٹوا دیا۔ محبوبہ تو ہاں کرے گا تو میں ہوں، تو نہ کرے گا تو میں نہ کروں گا۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید، اور میرے بچوں کو سکھاؤ خدا کے واسطے، سکھاؤ میرے بچوں کو توحید۔ آمنت باللہ، بولو سارے آمنت باللہ، میں ایمان لایا کس پر؟ میں ایمان لایا کس پر؟ زور سے بولو، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر۔ میرے عزیزو آج ایک مرتبہ سونا کلمہ پڑھ کے سنا دو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ چھوٹوں نے، بڑوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، جس نے کلمہ پڑھا، سونے ربا یہ کلمہ تجھے امانت دیتے ہیں، جب موت کا وقت ہوگا ہماری امانت ہمیں لوٹا دینا تاکہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اس کلمے کی برکت سے دنیا میں بھی حضور کی غلامی ہو جائے، میدان محشر میں بھی حضور کی غلامی نصیب ہو جائے۔ گل ساری سرکار دی، مکنی حضور تے میرے عزیزو۔ آمنت باللہ، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ جاؤ کسی اللہ والے کی قبر پر، اللہ اکبر، یہ میرا عزیزو صوفی برکت صاحب رحمت اللہ علیہ رحم فرما رہے ہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، اللہ اکبر، درود پڑھتے جا رہے ہیں، یا حیو یا قیوم کے ترانے سناتے جا رہے ہیں۔ ولیوں نے بھی توحید کا سبق عطا فرمایا، نبیوں نے بھی توحید کا سبق عطا فرمایا۔ رب اکبر کی قسم ہے آج پوری دنیا کے اندر اس مسلمان کو کردار دکھانا تھا، پوری دنیا کے اندر مسلمان کو کردار دکھانا تھا، لیکن پتہ نہیں اس مسلمان کا کردار کیوں کھوکھلا ہو چکا، پتہ نہیں اس کا کردار کیوں مشکوک ہو چکا، پتہ نہیں اس مسلمان کا کردار میرے عزیزوں کیوں پرایا پیرایا لگ رہا ہے۔ اس وقت عبد الحنان فقیر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، ناراض نہ ہونا، میرے سر کے نیچے یہ ٹوپی، سر کے اوپر ٹوپی، اس کے اوپر یہ پگڑی، یہ کھلے ہوئے بازو، یہ چکور دامن آپ کے سامنے پہنا ہوا، یہ شلوار ٹخنوں سے اونچی ہے۔ اللہ کی قسم یہ لباس میرا ابے کا نہیں، میری اماں کا نہیں، میرے نانے کا نہیں، یہ لباس حسین کے نانا فاطمہ کے ابا محمد الرسول اللہ کا ہے۔ میرے عزیزو کسی کی ٹوپی کے نیچے، کسی کے کپڑے کے اوپر، کسی کی آستین کے اوپر میڈ ان چائنا نظر آئے گا، میڈ ان تھائی لینڈ نظر آئے گا، میڈ ان جاپان نظر آئے گا۔ یہ فقیر عبد الحنان فقیروں کے قدموں میں بیٹھنے والا، اس کے کردار سے تمہیں میڈ ان مدینہ نظر آئے گا۔ کرو تمہاری مرضی، کرو تمہاری مرضی، نہیں بھوگت تم نے کرنا ہے، میں نے تمہاری قبر میں نہیں جانا، تم نے میری قبر میں نہیں جانا، ہر بندے نے اپنے اپنی قبر پہ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر کوئی اپنی قبر میں کسی کو ساتھ لے کے جاتا تو بیٹے کے ساتھ ماں چلی جاتی، پتر کے ساتھ باپ چلا جاتا، اللہ اکبر، بیوی شوہر کو ساتھ لے کے جاتی، شوہر کے ساتھ بیوی جاتی، قبر تو اپنی اپنی ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، خدا پاک کی قسم ہے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرے عزیزو دنیا کا ساز و سامان تو اتنا تیار کر رکھا ہے، گھر کے باہر باغیچے لگے ہوئے ہیں، گھر کے اندر نرسری کیاری لگی ہوئی ہے، یہ چمیلی کا بوٹا، یہ گلاب کا بوٹا، یہ ریڈ گلاب ہے، یہ وائٹ گلاب ہے، کم سے کم قبر کے اندر بھی تو بوٹا لگاؤ، کم سے کم قبر کے چار چفیرے کے اندر تو بوٹا لگاؤ۔ تنہائی کا گھر، وحشت کا گھر، بچھوؤں کا گھر، کیڑوں کا گھر، او میرا عزیزو منہ متھا دا ہونا چاہیے۔ چلو سرکار قبر میں آئیں گے اور آ کے آکھن کے نو چھڑ دیا تے میرا ہے کنو جن نے سرکار دے طریقے نو ساری زندگی قبول نہ کیتا۔ لاؤ میرے سر پر قرآن لا کے رکھو، تیسرا چوتھا سال ہے تمہارے پاس آتے ہوئے،
गद्दारी नहीं करके जाऊंगा, कारी साहब के पैसों को हराम नहीं करके जाऊंगा, मेरे बच्चे आलिम बन रहे हैं, मेरी बच्ची डॉक्टर बन रही है, मेरा बच्चा मेरा अजीजो हाफिज बन रहा है, मैं कारी साहब के पैसे हराम करके अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाऊंगा। बड़े हलाल के पैसे, बड़े दुरूद शरीफ वाले पैसे, बड़े बरकत वाले पैसे। नात खान मेरे अजीजो, तुम्हें हुजूर के तज़किरे सुना के गया, तुमने हजारों उसके ऊपर निछावर कर दिए। अगर हुजूर के तज़किरे तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं, आमना के लाल का किरदार क्यों नहीं अच्छा लगता है, हुजूर का चेहरा क्यों नहीं अच्छा लगता है, हुजूर का लिबास क्यों नहीं अच्छा लगता है, आमना के लाल का चलना क्यों नहीं अच्छा लगता है, आमिना के लाल का सोना क्यों नहीं अच्छा लगता है। मेरे अजीजों, ये उम्मती बीएससी बीए किया हुआ, एमए किया हुआ बैठा है, इसे ये भी पता है कि आमने के लाल के दस्तरखान पे कौन कौन सी नेमत होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का तरीका मुबारक क्या था, पूरे हाथ से खाते या 3 उंगलियों से खाया करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद उंगलियां चाटा करते, सीधे हाथ धो लिया करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बर्तन को कैसे साफ किया करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी के टुकड़े का साइज कैसा था, अल्लाह के पाक पैगंबर की पगड़ी के पल्लू का साइज कैसा था, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहमत का साइज कैसा था, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक कैसी थी। ये जितने बैठे हैं मेरे अजीजों, सारे 12 रबीउल अव्वल को हुजूर का जश्न मनाएंगे। अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, मिलादुन नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी वीडियो वायरल होगी, टिकटॉक तुम्हारे बनेंगे, फेसबुक पे तुम्हारी वीडियो चढ़ेगी, पूरी दुनिया का कुफर देखेगा, पूरी दुनिया का यहूद व नसारा देखेगा। कम से कम 12 रबीउल अव्वल के दिन किरदार तो तुम्हारा निराला होना चाहिए, सूरत तो तुम्हारी निराली होनी चाहिए। देखने वाला देख के कहे ऐवाना दा पठाना दा जुलूस नहीं जा रहा, बल्कि मोहम्मद गुलामा दा जुलूस जा रहा है। मेरे अजीजों खबरदार, अव्वल तो मेरा अजीजों अपने घर में बैठना, दुरूद शरीफ पढ़ना। अगर मिलाद के जुलूस में जाना तो खबरदार सरनंगा नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस में सिगरेट नोशी नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस में ढोल ढमक्का नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस के अंदर घुंघरू नहीं होना चाहिए, मिलाद के जुलूस के अंदर लड़की के साथ नाच नहीं होना चाहिए। सल्ले अला के तरह ने सुना, आज जगीरा की गलियों में दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कल अल्लाह मदीने की गलियों में दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाएगा। किसी मौलवी ने गुस्ताख ना किया जाए, अल्लाह की कसम है तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं। तीन तरफ से नाराज ना होना मेरे प्यारो, नाराज ना होना मेरे प्यारो। पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे, झटके तो इस साल 3-4 लग चुके, पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे। मेरे अजीजों में तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का होलिया बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूछें बड़ी नहीं थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूछ रखने के तरीके बतलाए, फरमाए मूछ इतनी होनी चाहिए कि मूछ का बाल खाने वाली चीज के अंदर ना आना चाहिए, होंठों से ऊंचा होना चाहिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का साइज क्या था, एक मुट्ठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे बड़ी अल्लाह कभी पेशी मां फरमाए। उम्मती को फरमाया यहाँ से एक मुट्ठी होनी चाहिए, नीचे 2-4 बाल आने चाहिए, सज्जी तरफ से एक मुट्ठी होनी चाहिए, खब्बी तरफ से। ये मेड इन मदीना, बाकी तुम फौजी कट कराओ, जो मर्जी कराओ, लेकिन कसम अल्लाह की इस सूरत के अंदर बहारे हैं, रहमतें हैं। दाढ़ी कटाना गुनाह और कटाने के बाद ना रखना गुनाह और ना रखने के बाद बार बार कटाना उससे बड़ा गुनाह। एहराम की हालत में अरफात के मैदान में बैठा है, असफन की चप्पलियां जून के महीने में, मुझे पता है मौलाना अल्लाह अकबर 15 या 16 जून को हज, अल्लाह अकबर 55, 56, 54 पे गर्मी चल रही थी ऊपर नीचे। उस वक्त पता लगा ये मैदान माशर का मैदान है, बीवी पास खड़ी परवाह कोई नहीं, घर वाले पास खड़े परवाह कोई नहीं, इंडिया के मुरीद पास खड़े अल्लाह की कसम परवाह कोई नहीं। अफरा तफरी का मैदान माशर की तरह हु का आलम था। लोग कह रहे थे पानी मिल जाए, लोग कह रहे थे सर की छांव मिल जाए, लेकिन हदीस में आया, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अपने बंदे को देख के हंसता है। कब हंसता है? जब हाजी एहराम की चादरें पहनकर अरफात के मैदान में कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह इस हाजी की हालत को देखकर आसमानों पर हंसने लग जाता। अरफात में सबसे बड़ा हज का रुकन, अरफात के मैदान में एहराम की हालत के अंदर मेरे अजीजों, ऐसा जैसा आज माँ के पेट से दुनिया में आया, इतना पाक होने के बावजूद अगर दाढ़ी चेहरे पे नहीं तब भी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है। हुजूर के रोजे पे खड़ा सलाम कर रहा है, अगर दाढ़ी चेहरे पे, खुदा के पाक की कसम आपको पता है किसके रोजे पे जाके खड़े होते हो? हमारा कीदा हुजूर की हयात का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जिस्म जो रूह अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में जिस्म रूह दे के भेजी थी, उसी रूह उसी जिस्म के साथ आका अपने रोजे मुबारक में जिंदा। उम्मती जाके कहता है सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आपके सलाम का कमली वाले के रोजा अनवर से जवाब आता है
मौलाना अल्लाह की इज्जत की कसम बावजूद बैठा हूँ, मुझे झूठ बोल के तुम्हारे से कोई पैसे थोड़ी लेने हैं या अपनी फीस या तर मेरे अजीजो हदिया थोड़ी बढ़वाना है, जो मेरा मुकद्दर मुझे मिल जाएगा। या आज तक मैंने आपसे कहा मेरे मुरीद बन जाओ, मैं तुम्हारा पीर बन जाऊं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे ओहदे मुबारक करे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मुरीदी पीरी मुबारक करे। लेकिन इस मर्तबा तो अल्लाह की कसम पहले 100% हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात का यकीन था, इस मर्तबा तो 1000 नहीं करोड़ हजार मर्तबा हुजूर की हयात का यकीन हो गया। मेरी बीवी व्हील चेयर लेकर पता नहीं कौन सी मगरिब की नमाज या जोहर की नमाज लेकर मेरे अजीजों मस्जिद नबी में गई। मैंने कहा मुरीद तो असर के वक्त आएंगे, गर्मी बड़ी है, कोई बात नहीं फिर चलेंगे। कहने लगी नहीं नमाज पढ़ने को दिल कर रहा है। जब बस हरम शरीफ में पहुंच गए, बिल्कुल मवाजा शरीफ बाबे सिद्दीक के बाहर नमाज पढ़ने की अक्सर जगह मिल जाया करती थी। जब सलाम फेरा, हर कोई हुजूर के रोजे पर सलाम करने के लिए चला गया। बीवी मेरी औरतों के अंदर बैठी और मैं बड़ा तनहा। अल्लाह की कसम मैंने फर्ज पढ़े, चिट्टा ही जोड़ा मैंने पहन रखा था, रुमाल पता नहीं कंधे पर पता नहीं मेरी व्हील चेयर पे था। मैंने यूं करके हाथ बांधे और यूं करके मैंने आंखें बंद की। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एक कमियों में कमी, एक कुत्तों में अदना सा कुत्ता, कमली वाले तेरे रोजे पर तुझे सलाम करना चाहता है। कमली वाले मेरे पास कोई मुरीद कोई नहीं, हुजूर मेरे पास कोई रहबर नहीं, व्हील चेयर चलाने वाला कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते हो फकीर का सलाम कबूल करवा लो, नहीं तो फिर मैं अपने होटल की तरफ चलता हूँ। इतने में अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान की कसम, इतने में मेरे अजीजों वो जो पर्दा बना हुआ था बाबे सिद्दीक, लोग घूम के ऊपर जाते हैं। एक फिलिपाइनी था, इंडोनेशियन था, उसके पाँव में थोड़ा सा कुछ वरम सा था, लड़ा लड़ा के वो पर्दे से अंदर चला गया। उसके साथ जहाँ दाखिला ममनू था, 3-4 बंदे और अंदर चले गए। अंदर से मुतव्वे शुरते आए, सबको बाहर निकाल दिया। अल्लाह अकबर। और वो पुलिस वाले से कहने लगे यहाँ से क्यों भेज रहा, इधर से क्यों नहीं भेजता। इतनी देर में वो फिर अंदर चला गया और मैं उसको टुकड़ टुकड़ करके देख रहा था। दोबारा वापिस आया और मेरे चेहरे को देख के कहते हैं अंदर आना चाहता है। मैंने कहा जी हाँ मैं आना चाहता हूँ। उसने पुलिस वाले को कहा इसकी कुर्सी अंदर लेके आ। अल्लाह की कसम सारी दुनिया वो लंबा चक्कर काट कर हुजूर पर सलाम करने के लिए आ रही थी और मस्जिद नबी के अंदर मुझे सादत मिली। अल्लाह अकबर। सलाम लेने वाला भी अकेला था, सलाम करने वाला भी अकेला था। उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया अल्लाह अकबर, जो जिस्म अल्लाह ने मोहम्मद को दुनिया में दिया, जो रूह अल्लाह ने कमली वाले को दुनिया में दी, आज भी उस रूह समात के साथ कमली वाला अपने रोजे में जिंदा। आज को क्या ख्याल है, चले ना मदीने? है इरादा चलने का? पक्की बात है। अगर तुम जिम्मेदारी से होली इंशाअल्लाह कहीं लगता है इरादा कोई नहीं, अगर पक्का इरादा तो जोर से कोई इंशाअल्लाह, और जोर से कोई इंशाअल्लाह। जाएगा कौन? मैं आप। लेके कौन जाएगा? लेके कौन जाएगा? लेके कौन जाएगा? जरा शहादत की उंगली, लेके कौन जाएगा? सुभान अल्लाह। लेके कौन जाएगा? कारी साहब के साथ कौन जाओगे? इंशाअल्लाह। ले जाने वाला कौन? अल्लाह। पैसे के बगैर जाना चाहते हो? को हाँ जी पैसे के बगैर जाना चाहते हो, 5 काम कर लेना, 5 काम कर लेना। अभी हज में तकरीबन 9 महीने, 5 काम कर लेना इंशाअल्लाह। अगर सही नियत के साथ 5 काम किए, इसी साल हज भी करके आओगे, हुजूर का रोजा भी दे के आओगे। पहला काम यही बैठे बैठे नियत करो इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करूंगा, पक्का यकीन कर। पैसा नहीं देखना, कर्जा नहीं देखना, रकबा नहीं देखना, उधार नहीं देखना, कर्ज नहीं देखना। नियत करो इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करके आऊंगा। कौन नियत करो इंशाअल्लाह? जोर से कोई इंशाअल्लाह, और जोर से कोई इंशाअल्लाह। पहला काम नियत करना। दूसरा काम, अपने घर में कोई कोली ले ली, कोई प्लास्टिक का डब्बा ले लिया, कोई डूंगा सा ले लिया, नहीं तो मनी बॉक्स ले लिया, कोई मट्टी का गल्ला ही ले लिया, 40-50-100 रुपए का आएगा। रोजाना जितनी अल्लाह तुझे तौफीक दे, 100 दे, 50 दे, 10 दे, 20 दे, रोजाना तूने उस गल्ले के अंदर पैसे डालने हैं। फिर नियत करनी अल्लाह ये पैसा मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा, इत्थे में खर्च कोई नहीं करना, ये सारे का सारा पैसा मैं हज के सफर पे खर्च करूंगा। पहला काम नियत करना। दूसरा काम हज के सफर पर पैसे जोड़ना। तीसरा काम 5 वक्त की जमात के साथ नमाज पढ़ना। चौथा काम मेरे अजीजों रो रो के आमना के लाल पर दुरूद शरीफ पढ़ना, 24 घंटे दुरूद शरीफ पढ़ना, उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ना, सोते जागते दुरूद शरीफ पढ़ना, कसरत से दुरूद शरीफ। पहला काम नियत करना, पैसे जमा करना, गले में पैसे डालना। तीसरा काम 5 वक्त की नमाज। चौथा काम कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना। 5वां आखिरी काम, सबसे आखिरी काम, किरात को उठकर थोड़ी देर के लिए अल्लाह को यूं करके रो के दिखा देना, या अल्लाह मैं कमला में को जा, मैं इस काबिल नहीं। कहाँ जगीरा 257, कहाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, वो शहर जिसके बाजार भी पाक, जिसकी गलियां भी पाक, जिसकी मिट्टी भी पाक, जिसकी दीवारें भी पाक, जिसकी फिजा भी पाक, जिसकी हवाएं भी पाक, और जाने वाला वहां पाक और रहने वाला भी पाक। अल्लाह अकबर। रो रो कर अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह मुझे इसी साल हज करा। रब अकबर की कसम है 5 काम करना तुम्हारा काम है, बैतुल्लाह के तवाफ करा देना खुदा का काम है।
کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ پکیاں گوڑے وعدے فرماؤ، کرو گے ماشاءاللہ؟ جھوٹیاں نہیں پکیاں کرنیاں۔ کون کون کرتا ہے نیت انشاءاللہ تعالی؟ سبحان اللہ، کون کون؟ اللہ کا گھر دیکھ کے آئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ اگر توفیق عطا فرما دے، اور ضرور توفیق عطا فرمائیں گے۔ نماز تو یہاں بھی پڑھتے ہو، تو الحمدللہ کہہ دو الحمدللہ۔ روزے تو یہاں بھی رکھتے ہو، کہہ دو الحمدللہ۔ مکے میں جانے دو کام خاص کرنے ہیں، مکے میں جانا دو کام کرنے ہیں۔ قرآن کی تلاوت تجھے پاکستان مل جائے گی، نمازیں بھی تجھے پاکستان میں نفل مل جائیں گے، روزے بھی پاکستان کے اندر رکھے گا، عبادتیں پاکستان میں ملیں گی، لیکن بیت اللہ کا طواف مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، بیت اللہ کی زیارت مکے کے علاوہ کہیں نہیں ملے گی۔ جتنے ہو سکے حاجی صاحب بیت اللہ کے طواف کر، جتنے ہو سکے بیت اللہ کے طواف کر۔ اگر نہیں کر سکتا، 7 چکر نہیں لگا سکتا، 7 پھیرے ایک دفعہ مار لیا کر، اور جتنی دیر حرم میں بیٹھے بیت اللہ کا نظارہ کرتے رہے۔ رب اکبر کی قسم، طواف کرنا بھی ثواب ہے، خدا کے گھر کے کالے غلاف کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دو کام کرنے، جب میرے عزیزوں بیت اللہ میں آنا، طواف کرنا، رو رو کر طواف کرنا، اور کیا کہنا؟ اللہ میں مدینے جانا ہے، اللہ میں نے تیرے نبی کے روزے پہ جانا ہے۔ بڑے بڑوں کی حاضری رد ہو جاتی ہے، مال کا میں وہاں جا کے حاضری دینا چاہتا ہوں، تیرے سونے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں یوں نہ کہنا میں جالیاں سنہریاں دیکھ کے آیا، میں ساوے رنگ دا روزہ دیکھ کے آیا۔ من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جو میرے روزے پر آیا اور آگے جس نے میری قبر کو دیکھا، وہ لوگوں میری قبر کی مٹی کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ کوئی پوچھے مدینہ دیکھا تو نے آکے آپ نے کہنا جی مدینہ بھی دیکھا، میں مدینے والے کو بھی دیکھ کے آیا۔ من زار قبری بعد موتی وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، وجبت لہ شفاعتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ یا اللہ میں مکے سے مدینے جا رہا ہوں، اللہ تیرا لاڈلا، اللہ تیرا سونا، اللہ تیرا پیارا، تیری موڑ تک کوئی نہیں، ہماری پتہ نہیں سنے یا نہ سنے، اللہ اپنے نبی سے ہماری سفارش کر دے، اپنے نبی سے کہہ دے کملی والے میرا بندہ تیرا امت یار ہے، اگر وہ سلام کرے اس کی حاضری بھی قبول فرما، سلام بھی قبول فرما۔ کبھی کوئی پہلے مدینے جائے بعد میں مکے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر دامن پھیلا کر جھولی پھیلا کے بیٹھ جائے، یا رسول اللہ آپ کے در پر آیا، یہاں سے کوئی خالی نہیں گیا، کملی والے میں اب اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اپنے اللہ سے ہماری سفارش کر دے، اپنے اللہ سے کہہ دے، اپنے اللہ کے آگے ہماری التجا کر دے، جب بیت اللہ کا طواف کرے ہماری یہاں کی حاضری بھی قبول فرما لے، وہاں کی حاضری بھی قبول فرما۔ اب چلو مدینے کے سفر پر، کہو سبحان اللہ۔ مدینے امیر نہیں بن کے جانا، مدینے فقیر بن کے جانا ہے۔ کیا بن کے جانا ہے؟ کیا بن کے جانا ہے؟ داڑیاں مڈا کے مکے سے نہیں جانا، داڑھی مڈا کر نہیں جانا، سونے سے کپڑے پہننے، سادہ سے لباس میں اکڑ اکڑ کے نہیں جانا، بونگیاں مارتے نہیں جانا، مدینے کے سفر پر بلغم پھینکتے نہیں جانا، ناک سنکتے نہیں جانا، چہرہ چھپا کر نہیں جانا۔ مدینے کے آس پاس بلکہ میرے مدینے میں، میرے نبی کے مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلے، جھکڑ ہوا کا چلے، مدینے کے ذرات وہاں اڑے۔ خبردار اپنا چہرہ نہ چھپانا، خبردار ان ذروں سے بچنے کے لیے آنکھوں میں اینک لگانا۔ فرمایا یہ ساری ترم خانیاں یہ پاکستان میں کرنا، جب میرے مدینے میں آنا چودھری بن کے نہیں آنا، امیر بن کے نہیں آنا، رئیس بن کے نہیں آنا، صدر وزیر اعظم بن کے نہیں آنا، بلکہ فقیر بن کے آنا۔ فرمایا جب میرے مدینے میں آئے تو چشمہ بھی نہ اتار دینی، جب میرے مدینے میں آئے تو چہرے پر منہ پر کپڑا بھی ڈال کے نہیں چھپانا۔ غبار المدینہ شفاء من کل داء، فرمایا میرے مدینے میں ہوا چلے گی، اس ہوا سے ذرات مٹی کے اڑیں گے۔ فرمایا او لوگو مدینے کی مٹی کے ذرات جسم کے جس حصے پہ لگ جائیں گے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ خبردار وہاں چھینکنا بھی نہیں، اگر چھینکا ہے اچھ نہیں کرنا بلکہ منہ پر کپڑا رکھ لینا ہے، اپنی چھینک کو دبانا ہے۔ تجھے پتہ ہے کون سو رہا ہے؟ سارے نبیوں کا سردار سو رہا ہے، ختم نبوت کا تاجدار سو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کون آرام کر رہا ہے؟ عبد المطلب کا پوتا آرام کر رہا ہے۔ پتہ ہے کس کے دروازے پہ گئے؟ عبداللہ کا نور نظر ہے، حلیمہ کا اللہ اکبر جگر کا ٹکڑا، آمنہ کی آنکھوں کا دلارا محمد الرسول اللہ آرام فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ مدینہ طیبہ، یہی وہ مدینہ طیبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں تشریف لائے۔ فرمایا مریدوں زیادہ نہیں رہنا، بس حاضری دے کے چلے جانا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ کو مرید کہنے لگے وقت ہے امام ہے، مدینے میں کہہ رہا تھوڑے دن رہنا ہے۔ جب آپ مدینہ شریف آئے، ایک دن گزرا، 2 دن، 3 4 دن گزر گئے، آپ نے فرمایا لوگو چلو تم نہیں جا رہے تو میں جاؤں گا۔ یہ وقت کا امام اعظم کہہ رہے تم نہیں جاؤ گے تو میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب بتاؤ کون سی کھیائی ہے، کون سا کوفہ میں خزانہ چھوڑ کے آئے؟ فرمایا لوگو تمہاری حاضری علیحدہ، میری حاضری علیحدہ، تمہارا دیدار علیحدہ، میرا دیدار علیحدہ۔
علیحدہ, تمہارا ادب علیحدہ, میرا ادب علیحدہ. تم مدینے میں آئے, کھا بھی رہے ہو, پی بھی رہے ہو, پیشاب کی حاجت ہو پیشاب کر رہے ہو. جب سے میں مدینے میں آیا, اللہ کی عزت کی قسم, نہ پیشاب کیا نہ پخانہ کیا. پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہیں مدینے کی مٹی کی توہین نہ ہو جائے, پخانہ اس لیے نہیں کرتا گنبد خضرا کی کہیں توہین نہ ہو جائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا, 17 سال حضور کے روزے کی چھاؤں میں حدیث پڑھانے والا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. جب جنازہ اٹھایا, غسل دیا گیا, تو آپ کے دونوں کندھوں کا ماس چھلا ہوا تھا. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, تو آپ کے شاگرد کہنے لگے امام کے ادب پر قربان جائے, جب یہ مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا, بیچ گلی میں نہیں چلتا تھا, بلکہ دیوار کے سہارے گھسٹ گھسٹ کے چلتا تھا, اور یہ دیوار پر اپنا کاندھا لگا لگا کے چلتا تھا کہ بیچ میں نہ چلوں, اس جگہ پر میرا قدم نہ آ جائے جہاں آمنہ کے لال نے قدم رکھا ہوا ہو. مدینے میں جانا, ادب کا خیال کرنا. خبردار, سالن ٹھنڈا ملے, سالن گرم ملے, ہوٹل چھوٹا ملے, ہوٹل بڑا ملے, مدینے کی سوغات کی توہین نہیں کرنی. آپ نے فرمایا میرے مدینے میں آؤ, میرے مدینے والوں پہ خرچ کرو. آپ نے فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے والوں سے جھگڑا نہیں کرنا. فرمایا میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی چیزوں کے اندر نقص نہیں نکالنا. دہی کو کھٹا نہیں کہنا, پانی کو کسیلا نہیں کہنا, پانی کو گرم نہیں کہنا, شربت کو ترش نہیں کہنا, روٹی کو سخت نہیں کہنا, سالن کو ٹھنڈا نہیں کہنا. خبردار خبردار, لا ترفعوا اصواتکم, اونچی آواز سے نہیں بولنا. خبردار, میرے مدینے کی مٹی پر انگلی اٹھاؤ, کہیں تمہارے اعمال نامے میں سے نیکی ختم نہ ہو جائے. میرے مدینے میں آ کر میرے مدینے کی کسی چیز کو برا نہیں کہنا. یہ نہ ہو میرے مدینے کی چیز کو برا کو, قیامت کی صبح تک تیری نسلوں کا مدینے میں داخلہ ہی بند ہو جائے. مدینہ امن والا شہر, طاعون مدینے میں نہیں, زلزلہ مدینے میں نہیں, دجال مدینے کے اندر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ وہی مدینہ جہاں آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قدم رکھے. آج کو کتنی دعائیں کر رہے ہو, ایک دعا یہ بھی کر لو, اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما دینا, اپنے رستے کی موت دے دینا, اور مدینے کا مدفن نصیب فرما دینا. یا اللہ قبر وہاں دینا جب ماں فاطمہ آرام فرما رہی, قبر وہاں دینا. حضرت عباس آرام فرما رہے, قبر وہاں عطا کرنا. حضرت امام حسن آرام فرما رہے, قبر وہاں دینا. یا امام زین العابدین آرام فرما رہے, قبر وہاں دینا. جس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ تھا وہ آرام فرما رہا, قبر وہاں عطا فرمانا. جب نبی کی بیٹیاں آرام کر رہی, قبر وہاں دے دینا. جب نبی کی 9 بیویاں آرام فرما رہی, قبر وہاں دے دینا. جب 10,000 صحابہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی, قبر وہاں دینا. حضور نے فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ, او لوگو تم میرے مدینے میں مرنے کی دعائیں کیا کرو. موت تو نہیں مانگنی چاہیے, لیکن موت میرے مدینے کی مانگا کرو. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا جسے میرے مدینے کا مدفن نصیب ہو گیا وہ قیامت تک میرا پڑوسی بن گیا ہے. پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا, میں اپنی قبر سے, میری قبر شک ہوگی, میں اپنی قبر سے اٹھوں گا, میرے ساتھ میرا ابو بکر عمر اٹھے گا, پھر میں مدینے میں جنت البقیع کی طرف جاؤں گا, پھر جتنے میرے مدینے میں مدفن ہے میں ان کو جا کر اٹھاؤں گا, پھر مکے والوں کو اٹھاؤں گا, پھر سارے کے سارے اللہ کے دربار میں آئیں گے. اللہ اکبر. نحن من جاری, جو میرے مدینے میں دفن ہوا میرا پڑوسی بن گیا, اور پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے. میرے پڑوسی کا میرے پہ حق یہ ہے کہ میں مدینے میں دفن ہونے والے کو چھوڑ کے جنت میں نہیں جاؤں گا, بلکہ ان کو ساتھ لے کے جنت الفردوس میں جاؤں گا. نیا کرو سارے مدینے کے مدفن کی, اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرما دے. میرے بھائیوں, میرے بچوں, بس آخری باتوں میں بات آپ سے کر رہا ہوں. چہرہ تو کم از کم آمنہ کے لال والا بنانا چاہیے, سیرت تو آمنہ کے لال والی بنانی چاہیے, تاکہ پوری دنیا کو, انسانیوں کو پتہ لگے اللہ اکبر ان کے پیچھے کوئی کردار ہے, ان کا بھی کوئی مائی باپ ہے, ان کا بھی کوئی تو سنبھالنے والا ہے, ان کا بھی تو کوئی آئیڈیل ہے, ان کی بھی تو کوئی پہچان ہے. ہماری پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میرے عزیزوں پہلی سنت کو زندہ کریں گے, پہلی سنت کو زندہ کریں گے. لو میرے سر سے ٹوپی اتری, میرے بال میرے عزیزوں نہ یہاں مانگے نہ یہاں مانگے, بال میں بڑے رکھتا ہی کوئی نہیں, بال میرے عزیزوں میری یہ مانگ ہے. ادھر کنگھی پھیری, ادھر کنگھی پھیری, ادھر کنگھی پھیری, تو کیا ہوا میرے عزیزوں؟ چیر نکلے نہ نکلے بال اوپر کی طرف ہو گئے. اب میرے عزیزوں کوئی تیل لگا کر, بیوی سے مالش کروا کر, یا کسی سے مال سے کروا کر چیر یوں کر کے نکالتا ہے, شیشے کی طرف دیکھتا ہے, پھر نہیں نکلتا, پھر نکالتا ہے, پھر نہیں نکلتا, پھر نکالتا ہے, یوں کر کے اپنے بال کاٹتا ہے.
میرے عزیزوں اس طرف کھبی طرف جس نے مانگ نکالی اس نے عیسائیوں کے طریقوں کو زندہ کیا، یہودیوں کے طریقوں عیسائیوں کے طریقوں کو زندہ کیا۔ جس نے سجی طرف یوں کر کے پف بنا کے بال نکالے اس نے یہودیوں کے طریقوں کو زندہ کیا۔ جس نے کنگھی سے یوں کر کے اپنے بال اوپر کر کے بیچ میں مانگ نکال لی اس نے محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو زندہ کر دیا ہے۔ جتنا مجمع میرے عزیزوں یہاں بیٹھا ہوا ہے ذرا ایک مرتبہ یوں کر کے سر پر ہاتھ پھیر لے، اپنی کھبی سجی مانگ کو ختم کرے اور یوں کر کے سر پر ہاتھ پھیر لے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہاتھ یہاں سے اٹھا اور یہاں یوں کر کے پھر گیا، ہینگ لگی نہ پھٹکری، رنگ چوکھا چڑھ گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں لگا، تمہاری دمڑی پیسے خرچ نہ ہوئے، تم نے یوں کر کے حضور کے طریقے کو اپنایا، بال سیدھے رکھے۔ فرمایا گئے گزرے دور میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا اللہ جل شانہ نے میرے اس امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو وہ سارے کے سارے 100 شہیدوں کا ثواب پا گئے، سب کے سب 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا۔ یہاں سے تم نے گھر جانا ہے، ایک طریقہ تم چھوڑ اور سمجھ لو میرے عزیزو، جب یہاں سے جائیں گے کھانا کھا کے جائیں گے، کوشش کرنا جتنا مرضی رزق کھانا، بے برکتی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا۔ جب یہاں سے جاؤ گے یوں کر کے جوتا زمین پہ رکھنا، پہلے کھبا پیر مسجد سے نکالنا، کھبا پیر جوتے کے اوپر رکھ دینا، سجا پیر میرے عزیزو جوتے کے اندر رکھنا، پھر کھبا پیر رکھنا، پھر مسجد سے قدم نکالنا۔ مسجد میں داخل ہوں گے تو سجا پیر سے داخل ہوں گے، مسجد میں سے باہر جائیں گے تو کھبے پیر سے داخل ہوں گے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک پڑھتے آئے، اللہ اکبر میرے عزیزو، دعائیں پڑھتے ہوئے آئیں گے، بسم اللہ اب بسم اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ میرے عزیزو یہ مسجد میں آنے جانے کی دعائیں پڑھتے رہنا ہے، اللہ اکبر۔ پھر جب گھر جائیں گے کیا کرنا ہے میرے عزیزو؟ بوا کھولو نہیں، کتنے مار گئے بوا کیوں نہیں کھول رہے؟ لا تدخلوا بیوتا، قرآن کا 18واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا۔ ہاں اللہ اکبر، جب میرے عزیزو گھر میں جائیں گے آپ بھی عبد الحنان بھی یوں کر کے بیل دے گا، گھنٹی بجائے گا، اللہ اکبر۔ جب وہ اندر سے پوچھیں گے کون، بوا کھول نہیں، کون؟ عبد الحنان، کون؟ عبد الحنان۔ آمنہ کا لال جب جاتے اندر سے آواز سے دی کون، فرماتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری شان کوئی نبی سے زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ جب گھر میں داخل ہونا میرے عزیزو 4 کام کرنے ہیں، گھر میں داخل ہونا کتنے کام کرنے ہیں؟ بولو بولو بھائی، 4 کام کرنے، یہ مذاکرہ اور سبق پڑھیں۔ گھر میں داخل ہونا 4 کام کرنے ہیں۔ پہلے گھر میں داخل ہوتے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ گھر میں ہو کوئی نافرمان تب بھی سلام کر، تالا کھول کے گھر میں جائے گا، گھر میں کوئی اہل خانہ میں نہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو۔ پھر بھی جا کے سلام کرنا، گھر میں جائے پھر بھی سلام کر۔ یا رسول اللہ کوئی سلام کا جواب دینے والا نہ ہو، سنو سنو آقا کی شان اور امتی پہ مہربان فرمایا، جب تو گھر میں جا کے سلام کرتا ہے تیرے سلام کا جواب دینے والا کوئی نہ ہو، تیرا سلام فرشتے اٹھا کے میرے روزے میں پہنچاتے ہیں، تو گھر میں سلام کرتا ہے محمد روزے سے جواب دے دیتا ہے۔ تو گھر میں جا کے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بولو بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی سامنے آئے تو کیا کہیں گے؟ بول گئے، بیوی سامنے آئے کدے کیتا نہیں نا۔ اور آج گھر جا کے غلطی سے جو تم کرو گے السلام علیکم جتیاں چھڑ کے کرو، باہر آوے گی ہائے جن آ گیا جن آ گیا جن آ گیا، بی بی کی ہویا کاری بشیر کو دم کرا کے لیا، پتہ نہیں مولوی صاحب میرے بندے نو کی ہو گیا، میرا قسم گھرے بڑھ کے مینوں سلام کر رہا ہے، اوتے مینوں لتر ماردا سی، گالاں کڈدا سی، اج مینوں سلام کر رہا۔ رب اکبر کی قسم نبی میمونہ کے گھر جاتے، حضرت عائشہ کے گھر جاتے، اماں خدیجہ کے گھر جاتے، بیواؤں کے گھر جاتے، یتیموں کے گھر جاتے، نبی کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتی تو بھی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملا کر سلام کیا کر، تو گھر میں جا کر سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا کام گھر میں جا کر میرے عزیزو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جڑا مرضی پڑھ لو، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علیہ۔ مجھے برا تو نہیں لگتا لیکن احساس ہوتا ہے، میں لکھ کر کے چہرہ دیکھتا رہنا، جڑا بندہ کہتا ہے نماز ہی والا درود شریف پڑھو، باقی درود کوئی حرام دینے، سارے درود اللہ۔ کوئی بندہ کہتا چھوٹا نہیں بڑا درود شریف پڑھ لو، خدا پاک کی قسم جس درود میں سونے محمد کا نام آ جائے وہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں، بڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھو، ہو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت۔ کوئی بھی درود شریف پڑھو، گھر میں جا کے پہلے سلام کرنا ہے، پھر دوسرا میرے عزیزو درود شریف پڑھنا ہے، تیسرا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا جو 4 کام گھر میں کرے گا، داخل ہوتے ہوئے کرے گا، کبھی اس کے
کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، رزق میں تنگی نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر میں چور ڈاکو نہیں آئے گا، پریشانی نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر کے اندر مصیبت نہیں آئے گی، کبھی اس کے گھر کے اندر آفت نہیں آئے گی۔ رات کو جاؤ گے سونے لگو گے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی نماز پڑھ لینا میرے عزیزو، ورنہ ساری رات چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی۔ سب سے پہلے جا کے میرے عزیزو اپنی چرپائی کو 3 مرتبہ یوں کر کے ہاتھ سے جھاڑنا ہے، اگر آسانی ہو آسے پاسے کوئی نہ لیٹا ہو تو اپنی چادر کو اتار کر یوں کر کے جھاڑ دے، ورنہ یوں کر کے بسم اللہ دایاں ہاتھ 3 مرتبہ پھیرنا ہے سرانے کی طرف سے، اللہ اکبر۔ یہ میرا طریقہ، یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، اب سائنس نے تحقیق کی، منجے بسترے بچھے ہوتے ہیں، سارا دن عورتیں ماسیاں مرد عورت بیٹھتے ہیں، انسان کے جسم سے فاسد شعاعیں نکلتی ہیں جو چرپائی اور بستر کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ رات کو ڈاکٹر کہتے ہیں چادر جھاڑ کے سو یا ہاتھ پھیر کے سو تاکہ وہ شعاعیں ضائع ہو جائے۔ جب چادر پر مسلمان کو ہاتھ پھیرتے دیکھا کہ تجھے کس نے بتایا؟ کہ تیری سائنس نے تجھے آج بتایا، کملی والے نے یہ عمل 1400 سال پہلے بتا دیا۔ پھر بستر پر بیٹھ کر میرا عزیزو آؤ تمہیں وظیفہ بتاؤں جادو سے بچنے کا۔ کالا علم عام ہے، جادو عام ہے، ٹونے عام ہے، سفلی علم عام ہے۔ اب کوئی تلوار کی لڑائی نہیں لڑتا، کلاشنکوف کی لڑائی نہیں لڑتا، اب جادو ٹونے سے لڑتے ہیں۔ فرمایا میرا امتیا مجھے میں تجھے سونی سونی صورتیں نہ بتا دوں؟ جی کملی والے۔ فرمایا فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھا کر 3 صورتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہو میرے ساتھ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو سا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، پھر میرا 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، ظہر عصر عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ۔ میرا امتی پڑھنا تیرا کام ہے، ساری بلاؤں سے حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، گھر میں داخل ہوں گے میرا عزیزو، اللہم انی اسألک خیر المولجی، یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، یا کہیں گے بسم اللہ پڑھ کے سجدے پیر سے داخل ہو جاؤ۔ پھر جب گھر سے نکلیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بایاں پاؤں کھبا پاؤں گھر سے باہر نکالنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، گھر والوں سے دعا لے کر گھر والوں کو دعا دے کے نکلنا ہے۔ ایک دعا تو ہر امتی یاد کرے، وہ دعا کون سی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، پڑھ لو سارے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مولا پیسہ دیا واپس لے لے تیری مرضی، دولت دی واپس لے لے تیری مرضی، صحت دی واپس لے لے تیری مرضی، زندگی دی واپس لے لے تیری مرضی۔ اللہ ایک چیز دینے کے بعد واپس نہ لینا۔ اور میرا بندہ میرے محبوب کے امتی، وہ کون سی چیز ہے جو واپس دینے کے بعد واپس نہ لو؟ اللہ وہ ہدایت کی دولت ہے، اللہ وہ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ ہدایت کی دولت دینے کے بعد میرے سے واپس نہ لینا، ساری زندگی ایمان کی دولت دی، خاتمہ بھی اللہ ایمان پر فرما دینا۔ ایک دعا اور کیا کرو، یا اللہ ساری زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک بڑھاپے تک اندھے ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہاتھ میں سوٹا آ گیا، یا اللہ ساری زندگی تو نے اپنی مسجد کا دروازہ دکھایا، جب مرنے سے پہلے 6 مہینے بستر پر ہی ڈال دیا۔ اللہ میں تیرے سے ایسی موت نہیں مانگتا، اللہ آخری نماز بھی مجھے جماعت کے ساتھ پڑھا دینا، اللہ بستر کی موت نہ دینا، ہسپتال کی موت نہ دینا، ڈاکٹروں کے ہسپتال کے بیڈ کی موت نہ دینا، اللہ تہجد کی موت دے دینا، سجدے کی موت دے دینا، اللہ پخانے ٹٹی خانے والی موت سے محفوظ فرمانا، باتھ روم کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا، ایکسیڈنٹ کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا، اللہ جسم کی ٹوٹ پھوٹ کی موت سے اللہ محفوظ فرمانا، اچانک اللہ ہارٹ اٹیک ہو جائے محفوظ کرنا، کرنٹ لگ جانے سے محفوظ کرنا، دیوار کے گرنے سے محفوظ کرنا، اچانک بلڈ پریشر شوٹ کر جائے موت دے اللہ، موت کی سانسوں سے پہلے اتنی مہلت تو دے دینا کہ آخری مرتبہ بھی تجھے یاد کر کے چلا جاؤ، جب دنیا کے کہاں جا رہا ہے تو میری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ اکبر، اس وقت فحاشی عام ہے، اس وقت بے حیائی عام ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، منت ہے، ترلا ہے، خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، 2 کام کرنا، پابندی سے کرنا، ایک اپنی شلوار کا سائز ٹخنوں سے اونچا رکھنا، یہ ٹخنے کھلے رکھنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ٹانک پکڑ کر آپ نے پنڈلی کا اشارہ یہاں تک آپ نے ہاتھ لگا کے فرمایا، یہاں تک انسان کی شلوار کا پیچا ہونا چاہیے، ٹخنے چھپے میں نہ ہو، دھوتی کا سائز نیچے نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، نہ دیوبندیوں کا طریقہ، یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ پھر میرے عزیزو، اللہ اکبر، بے حیائی عام ہے، موبائلوں پر بے حیائی، فیس بک پر بے حیائی، ٹک ٹاک پر بے حیائی، ٹی وی ڈراموں میں بے حیائی، ہر جگہ بے حیائی عام ہے۔
कम से कम दूसरा काम मेरे अजीजों आपने करना है, अपने चेहरे पे दाढ़ी और अल्लाह अकबर आप ऐसा लिबास ना पहने जिसमें आपकी बेटी आपको बेगैरता कहे, भाई आपको बेगैरत कहे, बीवी आपको बेहया कहे। मतलब वो चड्डे, ये ट्राउजर, अल्लाह की कसम ये मदीने की सौगात नहीं, ये माँ फातिमा ने हुसैन को कभी नहीं पहनाया, या अली हुसैन के लिए कभी जोड़ा नहीं लेके आया। अल्लाह की कसम जो जिब्राइल जन्नत से जोड़े लेके आया वो जोड़े ऐसे नहीं थे, वो बाकिरदार जोड़े थे, वो गैरत वाले जोड़े थे। अब जो उम्मती जोड़ा पहनता है मेरे अजीजों, ट्राउजर पहनता है, चड्डा पहनता है, कसम उठा के बताओ इतना तंग चड्डा पहनते हो कि तुम्हारे हया, अदा के हया तुम्हारी बहनों को नजर आते हैं, तुम्हारी माँ को नजर आते हैं, तुम्हारी बेटियों को नजर आते हैं। खबरदार, अगर शर्ट पहननी है तो इतनी लंबी पहनो कि तुम्हारे घुटनों, तुम्हारे पट्टों से नीचे आए, ताकि आगे पीछे से तुम्हारा हया वाला हिस्सा छू जाए। अगर हया वाला हिस्सा तुम्हें उस चड्डे में, अल्लाह अकबर, उस ट्राउजर में तुम्हें हया वाला हिस्सा नजर आता है तो बहन से कैसे छुपेगी, बहनों से कैसे छुपेगी, माँ से कैसे, मोहल्लेदारियों से कैसे छुपेगा। रब्बे अकबर की कसम है, बरहना लिबास बहन पहने तो भाई वली नहीं बन सकता, और बरहना लिबास भाई पहने तो बहन वलिया नहीं बन सकती। खुदा के वास्ते अपने लिबास का साइज तक नहीं बल्कि खुला करो। यही दो काम मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ। गर्मी है, कितनी मर्जी गर्मी, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे का पर्दा हटाया मौला अली ने, देखा अम्मा फातिमा मोटा खद्दर का जोड़ा पहन के बैठी है और सारा पसीने से तर है, माथे पर पसीना, सर पर पसीना, हथेली अंदर गए। फातिमा लगता है भूख की वजह से तबीयत खराब हो गई, गर्मी के जोड़े पहनने थे सर्दी के पहन लिए, काना भूख की वजह से दिमाग फिराना, तबीयत खराब हुई। अली पर्दे को सूंघ के नहीं देखा, अभी अभी ये पर्दा मेरा बस होना, मोहम्मद मुस्तफा पकड़ के खड़े थे। अब्बा जान घर में तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा जिब्राइल मेरे पास आया, पतला लिबास न पहनना वरना अल्लाह का दीदार न कर सकेगी। फातिमा मोटा लिबास पहन ताकि फरिश्ते भी तुझे देख के शर्मा आ जाए। अल्लाह अकबर, फातिमा हया वाला लिबास पहन। अली मैं डर गई, मैंने गर्मी के अंदर भी मोटा लिबास पहन लिया है। मावा कहदियां ने, भरावां भैणां कहदियां ने, भावियां भाभियां ते तरीवियां कहदियां ने कि ना जा दुपट्टा रख के साडे को रोटी नहीं पकाई जाती। का बाबा अगर तू दुपट्टा रख के रोटी नहीं पकाई जाती तो नंगे सर के हाथ की रोटी मेरे से भी नहीं खाई जाती, मैं कोई नहीं खानी, मैं नहीं चाहता बगैर कलमे के मरूं। हाथ जोड़ के कहता हूं वलियो, पीरो, तबलीगियो, मुत्तकियो, परहेजगारो, अब्दुल हन्नान सिद्दीकी के अहले खाना, खुदा के वास्ते अपने मर्दों के ईमान पर, अपने बच्चों के ईमान पर रहम करो। मेरी बहन जब भी बावर्ची खाने में जाए अव्वल तो पाक होके जाए, नमाज पढ़ के जाए, बावुजू होके जाए। खुदा की कसम मेरे अजीजों, मैं कहता हूँ 8 दिन करके देख लो, 8 दिन करके देख लो, हलाल रोजी घर लेके आओ, पकाने वाली के सर पर दुपट्टा हो और गला भी उसका दुपट्टे से छुपा हुआ हो, बिस्मिल्लाह पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ के सालन हांडी रोटी पकाए। अल्लाह की कसम खाने वाला जो भी खाता जाएगा, नमाजी भी बनता जाएगा, तहज्जुद गुजार भी बनता जाएगा इंशाअल्लाह। 2 काम मेरी बहनें करेंगी, एक चेहरे पर निकाब डालने और दूसरा खुला लिबास पहनेगी। इतना तंग लिबास ना पहने कि पसीने की वजह से उनके हया वाले हिस्से भी जाहिर होने लग जाए। ये दीन मेरे अजीजों मेड इन चाइना नहीं, बल्कि ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह मेड इन मदीना है। करेंगे इंशाअल्लाह ताला कोशिश। और आज माशरे के अंदर मेरे अजीजों, अल्लाह करे इस उम्मत का नौजवान बेहयाई से बाज आ जाए। मेरे बच्चों आइस पीना छोड़ दो और मेरे नौजवानों सिगरेट के कश लगाना छोड़ दो। अल्लाह की कसम, अभी कासिम गुजर बाप का शान बयान करके गया, वरना इस बाप ने अगर अल्लाह के दरबार में रोक के दिखा दिया तो मेरे अजीजों अपना आप बचाना मुश्किल हो जाएगा। अफसर के कमरे में जा, उसके कमरे में जाने का अदब है, कोई अदाब है। वकील के पास जा, उस्ताद के पास जा, पीर के पास आ, पीर के पास भी जाने के आदाब हैं, माँ बाप के पास भी जाने के आदाब है। पीर के पास जाने के आदाब पीर सिखलाएगा, उस्ताद के पास जाने के आदाब उस्ताद सिखाएगा। अल्लाह अकबर, माँ बाप के पास जाने के आदाब अल्लाह सिखा रहा है। 4 अदब अल्लाह ने बतलाए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जरा मेरी तरफ देखो, अल्लाह फरमाते जब माँ बाप के सामने खड़ा होना है, सीना तान के खड़ा नहीं होना, सीना अंदर करके खड़े होना है। जब माँ बाप से बात करनी है तो आंखें फाड़ के खड़े नहीं होना, आंखें झुका के खड़े होना है। माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के नहीं देना, बल्कि कंधे झुका झुका के देना है। खबरदार, माँ बाप लाठी लेकर जोर से बोले
تجھے لاٹھی کا جواب زور سے نہیں دینا بلکہ ہنس ہنس کے دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار خبردار، ماں باپ غصے سے بولے تو ماں باپ کی بات کا جواب تو نے مسکرا کے دینا ہے، یوں نہیں کہنا کیے انہیں تے کیتا سی انہیں تے آیا، تینوں نہیں پتا گرمی چایا میرے تو نہیں باہر جایا جاندا، تینوں نہیں پتا میرے کو کمی لیا ہنے تے تنیا لے کے آیا، پہلے 10 دن میں کٹھیشا ہوا میں نہیں لے کے۔ اللہ فرماتے ہیں اسے نہ کرنا ورنہ میں بھی نہ کر دوں گا، اولاد مانگے گا نہ کر دوں گا، عزت مانگے گا نہ کر دوں گا، دولت مانگے گا نہ کر دوں گا، شہرت مانگے نہ تو کر کے دیکھ، ایک مرتبہ نہ کر کے دیکھ تو زمین پر نہ کرے گا، عرش والا عرش عظیم سے نہ کر دے گا۔ اللہ اکبر، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی، تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی، اگر ان کی تابعداری کرے گا جنت میں جائے گا، اگر ان کی گستاخی کرے گا تو سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ ساری کی ساری باتیں کون بتلا کے گئے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شانوں والا نبی ہمیں بتا کے گیا۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، اور زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ رمضان مبارک ہنستا مسکراتا آتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھیں کہ کہو انشاءاللہ۔ میرے عزیزو حلال کمائیں گے حلال کھائیں گے کہو انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کریں گے، سارے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، وکیل بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن سب کے ساتھ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں گے کہو انشاءاللہ۔ اور 7 ستمبر کو میرے عزیزو پوری دنیا کو چیلنج، پوری دنیا کو للکار ہے، خصوصاً قادیانیوں کو کہ خبردار او قادیانیوں، ہمارے نبی کی ختم نبوت والی پگ کی طرف ذرا سوچ سمجھ کے دیکھنا، انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ موجود ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوگی، کی فائدہ جاندا، رش ہوئے گا، بھیڑ ہوئے گی، کی فائدہ جاندا؟ واگا بارڈر پہ چلے جاؤ، جاتے ہو صبح صبح پریڈ دیکھتے ہو، رینجر کے نوجوان، پنجاب رینجر کے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں 4:30 بجے اور صبح 6:30 بجے، پنجاب رینجر کے جوان یوں کر کے جاتے ہیں، یوں ڈولے دکھاتے ہیں، یوں دکھاتے ہیں، اکھا کڑ کے دکھاتے ہیں، انڈیا فتح ہو گیا۔